اور تاریخ میں یہ چیز لکھی جائے گی کہ ایک بہادر اور ناڈر صحافی کو ہمیشہ خاموش کرنے کے لیے دو ممالک ایک پیج پر آ گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبد الجلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کینیا کی پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی تھی جس میں یہ سارا واقعہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کیسے پیش آیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گاڑی چوری ہو گئی تھی جس میں ایک بچہ بھی تھا، تو اس لیے پولیس نے ایک ایکشن لیا، روڈ کو بھی بلاک کیا، تو یہ واقعہ ایسے پیش آیا۔ اس میں اب یہ چیز ہے، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو پولیس کہہ رہی ہے کہ گاڑی میں بچہ تھا، روڈ بلاک تھا اور انہوں نے روڈ کراس کیا، کہ پتھر کے ساتھ روڈ کو بلاک کیا تھا، اور ارشد شریف جو گاڑی میں تھے، ساتھ میں ان کا بھائی بھی تھا، انہوں نے روڈ پاس کیا تو پولیس نے فائرنگ کی۔ اب اس میں سوالات کیا اٹھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو جب بچہ تھا اس گاڑی میں تو پولیس پھر فائرنگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب ہاسٹیج ہونا ایک جگہ پر، جب ہاسٹیج ہو، اگر وہ ہاسٹیج ٹیررسٹ کے ساتھ بھی ہو تو وہ بھی پھر فائرنگ نہیں کرتے اس چیز میں، جب ہاسٹیج ان کے پاس قبضے میں ہو۔ یہ چیز دوسری بات، یہ تو پھر چور تھے، چلیں یہ تو پھر چور تھے، تو وہ انہوں نے کیسے فائرنگ کی جب ان کے پاس ایک بچہ ہے؟ تو فائرنگ کیوں کی؟ دوسری بات، چلو اگر انہوں نے فائرنگ بھی کی تو ٹائر پہ کیوں انہوں نے فائرنگ نہیں کی؟ کہ ٹائر پہ اگر فائر وہ کرتے تو آسانی سے وہ پکڑے جاتے۔ تیسری بات کہ انہوں نے جب روڈ کو کراس کیا، جب روڈ بلاک تھا اور ٹائر پر فائر بھی نہیں کی، تو انہوں نے پہلے یہ نہ دیکھا کہ ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ الگ الگ ہوتی ہے، تو اس گاڑی کی بھی الگ تھی، تو کیوں انہوں نے فائرنگ کی؟ ٹائرز پر تو فائر نہیں کی، ڈائریکٹ سیدھا ارشد شریف اور ان کے بھائی کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا۔ تو انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا اور یہ انہوں نے آپ کو شہید کیا۔ یہ سوالات کینیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ خود یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، ان کی جو نیوز چینل ہے وہ بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ ارشد شریف کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے، اس واقعے سے 2 دن پہلے 2 انڈین سٹیزن تھے، وہ بھی وہاں پہ مارے گئے، تو اس لیے شاید انڈین را اس میں انوالو ہے، یا انڈین جو ہے گورنمنٹ وہ انوالو ہے۔ اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف جو تھے وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے جس کا نام تھا، انہوں نے یہ رکھا تھا کہ بیہائنڈ دی کلوز ڈورز، تو اس لیے ایسا ہوا کیونکہ اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے جو پاکستان کے جو پولیٹیشنز تھے، جو بڑے بڑے پولیٹیشنز تھے، ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا تھا۔ ارشد شریف نے وہ ایکسپوز کر رہے تھے ان کی کرپشن کو، تو اس لیے یہ چیز سامنے آئی۔ اب یہ بھی تھا کہ ارشد شریف جو تھے وہ کینیا کے ایک سینئر جرنلسٹ سے ملنے جا رہے تھے، ان سے کینیا میں ایک ملاقات کرنی تھی انہوں نے، تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کینیا نے خود کیا ہو، کیونکہ کینیا اگر ہم دیکھیں ان کے پولیٹیشین ہمارے پولیٹیشین سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں، تو شاید یہ چیز ہو کہ کینیا کے جو پولیٹیشین تھے انہوں نے یہ چیز دیکھنا ناپسند کیا ہو کہ ان کی جو کرپشن ہے وہ ایکسپوز ہو۔ لیکن زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو اسٹیٹ تھے، دونوں جو ممالک تھے، ان کے کرپشن کو ایکسپوز کرنا تھا، کیونکہ ایک پاکستانی جرنلسٹ تھا اور ایک کینیا کا جرنلسٹ تھا جو تحقیقاتی جرنلسٹ تھے دونوں، تو یہ دونوں ایک ہی چیز پہ کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 ممالک ضرور انوالو تھے، اور تاریخ میں یہ چیز لکھی جائے گی
کہ ایک بہادر اور ناڈر صحافی کو ہمیشہ خاموش کرنے کے لیے 2 ممالک ایک پیج پر آ گئے تھے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔